حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ابرار الحق قاسمی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے خاص مہمان مفتی مناظر حسین قاسمی کے ساتھ، جن کا کچھ تعارف کرتا چلوں کہ حضرت بہت بڑے عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے۔ حضرت کی ایک کتاب مسائل مستقیمہ، جن کو عوام نے قبولیت سے نوازا ہے اور ہر طبقہ کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اور اس کے بعد اور بھی دیگر کتابیں جو زیر تصنیف ہے انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عملی میدان میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ان کے کئی شاگرد اور سیکھنے والے دیگر علاقے میں اپنے اپنے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کے کام کو بھی لوگ سراہ رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں حضرت سے چند سوالات کا جواب کرنے کے لیے اور اس کے جوابات سننے کے لیے آپ کے ساتھ میں ان کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے براہ راست ہم حضرت سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے مطالبات کو حضرت کے سامنے رکھتے ہیں، سوالات کو، اور اس کے جواب سننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ حضرت قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دیں گے، اس لیے کہ حضرت ہر فن میں ماہر ہے اور حضرت کا تجربہ بھی ہے۔ تو چلیے میں حضرت سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ، ان سے پہلے بھی ہم آپ سے کچھ سوالات کیے تھے جس میں جنات کے بارے میں آپ بتلائے تھے، تو اسی کے متعلق کچھ سوالات ہے جو ہم آپ سے جن کا جواب سننا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جنات کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، کہ وہ آدمی کے بھی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی جانوروں کے شکل میں، کبھی سانپ کے شکل میں، تو کیا انسان کے بدن کے اوپر بھی حاوی ہے، اور انسان کے رگوں کے اندر، انسان کے دماغوں کے اوپر بھی ان کا راج ہے، وہ اس کے اندر بھی گردش کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ سے قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب سننا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، مولانا نے سوال کیا ہے، اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں مولانا نے جناتوں کے متعلق کئی سوالات کیے۔ پوری کوشش رہی کہ تمام سوالات کے تشفی بخش جواب دیے جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیے بھی گئے۔ پھر آج مولانا چند سوالات کے ساتھ حاضر ہیں، تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی حتی المقدور تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دی جائے۔ آج کا پہلا سوال مولانا نے کیا ہے کہ کیا جنات انسانوں کے جسم کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں، یا لوگوں کے دماغوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں؟ اس طرح کا سوال مولانا کا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوا چلوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان شریف میں اعتکاف میں تھے، رات کا وقت تھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ شرعی مسائل کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر چند سوالات کیے جائے۔ جب یہ گئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل کا جواب دیا، پھر اسے رخصت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے ہیں کہ انہیں رخصت کر دیا جائے۔ نکلا تو دیکھا کہ دو نوجوان شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر جانا شروع کر دیا، پھر جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آواز دیا۔ وہ دونوں نوجوان صحابی تھے اور نوجوان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ میری اہلیہ محترمہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو اس دونوں صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں آپ پر کیسے شک کر سکتا ہوں، ہم لوگ کیوں شک کریں گے، یہ واقعی بیوی ہے، آپ پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی سے فرمایا
کہ شیطان انسانوں کے رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور دوڑ کر کے انسانوں کے دماغ میں بھی گردش کرتا ہے. وہ کس طرح؟ وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ کے رسول کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ انسان کے جسم میں شیاطین خون کی طرح دوڑتے ہیں، جنات، اور وسوسہ ڈالتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول ہیں، رات میں کون سی خاتون تھی مسجد آئی تھی، مسجد سے جا رہی ہے. تو اس بات سے اس بات کا پتہ چلا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے. تو شیطان جب دوڑتا ہے تو وسوسہ بھی ڈالتا ہے. اللہ کے رسول کے بتانے کا منشا یہی تھا. تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں خون کے رگوں میں شیطان گردش کرتا ہے اور ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی باتوں کو ڈالتا ہے اور انسان کو برے خیالات ڈال کے، کبھی اچھے خیالات ڈال کے گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس وسوسے کے جب بات آپ کریں گے وسوسے کے موضوع پہ تو ہم وسوسے کے معاملے میں آپ کی اس بات کو ہم رکھیں گے. جب تک کے لیے اتنا سمجھنا ہے کہ انسان کے رگ و ریشے میں بھی شیطان جو ہے جنات دوڑتا ہے اور اس کو دماغ کے اندر وہ ہم گمان ڈالتا ہے. جی ماشاءاللہ. ابھی آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا قرآن حدیث کی روشنی میں. آپ نے ایک حدیث پیش کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ انسان کے جسموں میں بھی گردش کرتا ہے اور اس کے رگوں میں رہتا ہے اور اس کو اسکاتا ہے غلط کاموں کے اوپر. تو اس کے ساتھ پھر میں آپ سے ایک دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان کے اب تک جو آپ نے بتایا اس سے پہلے ویڈیو میں بھی طاقت کے بارے میں کہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، روپ بدل سکتا ہے، کبھی کچھ کر سکتا ہے، تو اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہے. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ وہ کمزور بھی ہے یا ایک ہمیشہ ہم سے وہ طاقتور ہی رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ہمارے سامعین ان کے انتظار کر رہے ہیں. جی مولانا، ہر چیزوں میں ہے کہ اس کی خوبی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی. انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان کی خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. جہاں طاقت ہوگی تو اس کی ضد جو ہے اپوزٹ جو ہے کمزوری بھی ہے. تو شیاطین کی بہت ساری طاقتیں ہیں، اس میں اسی طریقے سے ان کی چند خامیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں. انہی کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی بیان کیا ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 72 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیاطین کی چالیں جو ہے بہت کمزور ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ یہ شیطان کی چالیں جو ہے یہ بہت کمزور ہیں. یہ چال چلتے ہیں لیکن ان کی چالیں جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی بہکانا چاہتے ہیں، نیکیوں سے روکنا چاہتے ہیں، اچھے کاموں سے روکنا چاہتے ہیں، اور جو ہے نیک بندوں کو طرح طرح سے جو ہے بہانے بنا کر، طرح طرح کے راستے نکال کر کے اللہ کے نیک بندوں کو بہکانا چاہتے ہیں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کا یقین، اعتماد، بھروسہ اور جو اللہ پر مصمم یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو چیز ہے کرنے دھرنے والی ذات خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جس شخص کا اللہ کے نیک بندے کا اس پر یقین ہے تو وہ شیطان اس کے نزدیک ہیچ ہے اور کمزور ہے، شیطان اس کو نہیں کر پاتا. اسی طریقے سے ہے آپ کا جو سوال کہ شیطان جو ہے کمزوریاں بھی ہیں، تو کمزوریاں بھی ہیں اور شیطان انسان سے ڈرتے بھی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، صحیح جامع کی حدیث ہے، فرمایا کہ عمر شیطان آپ سے ڈرتے ہیں. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے راستے بدل لیتے ہیں، راستہ چینج کر لیتے ہیں. تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شیطان کی چالیں کمزور ہے اور یہ اپنے حربے میں ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت جگہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بہت جگہ کامیابی ملنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ شیطان کی چال جو ہے بہت کامیاب ہے. اس کی کمزوریاں بھی ہے، نیک بندے کو نہیں ستا پائیں گے، پھر انسان سے ڈرتے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ابن خطاب سے ڈرتے ہیں اور راستہ چینج کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں،
جن کے شب و روز عبادت میں گزرتے ہیں اور للہ فی اللہ ان کے اوقات گزرتے ہیں، جو خدا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور سنت مبارکہ کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو شیطان ان سے بھی خوف کھاتا ہے، ان سے بھی ڈرتا ہے، اس کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس سے دور دور رہیں۔ شرط ہے کہ ایسے خدا کے نیک بندے وہ عالم بھی ہو۔ کبھی کبھی جاہل عابد پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جو جاہل عابد ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں، شیطان اس کو بہت جلد گرفت میں لے لیتا ہے، اس کو جا کے بہکاتا ہے، دیکھو بھائی تم تو اتنی عبادت کیے ہو، اب تو تم بہت بڑے مقرب ہو گئے ہو اور اللہ نے تو تیری ہر عبادات کو قبول کر لیا ہے اور تم تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو گئے ہو۔ اس کے دل میں وہ ہم ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اس کے فریب میں آ جاتا ہے، چال میں آ جاتا ہے۔ وہ پھر جو ہے اپنے اکابر بڑے عالموں کو پھر وہ اپنے نزدیک تو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا پیر میں ہوں، حالانکہ وہ اچھے ٹریک پہ تھا، لیکن شیطان جو ہے جاہل عابد کو جو بہکانا شروع کیا اور وہ اپنا چال کھل گیا۔ لیکن جو عالم ہوتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جو اللہ والے عالم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کتنی بھی عبادت کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے آگے میں اپنے سر کو خم کر دوں پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان اس کو بہکائے گا کہ اللہ تو تم سے خوش ہو گیا، اللہ اب تو تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے۔ پھر بھی جو عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ جان دیدی ہوئی اسی کی یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کمزوریاں بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ جو عالم عابد ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ ہے۔ جی مولانا ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی بتایا آپ کہ جنات جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں اور وہ لوگ سے ڈرتے بھی ہیں، تو ظاہر ہے جیسا کہ حدیث آپ نے بتلا ہے تو عمر سے ڈرتے تھے۔ تو بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں کہ شیطان ایسا بتلایا، کوئی جادوگر ہے شیطان کے ذریعے یہ چیز معلوم کیا، تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ شیطان کے پاس غیب کا بھی علم ہوتا ہے شاید۔ تو ہم اس سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا شیطان کے پاس غیب کا علم ہے یا یہ ایسے ہی ہوائی بات ہے؟ جی مولانا، بہت ہی بہترین سوال ہے۔ علم غیب سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے۔ غیب کا علم، عالم الغیب صرف خدا کی ہستی، خدا کی ذات، خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ مطہرہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو علم غیب جانتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، کوئی نہیں غیب جانتا، کوئی مخلوق نہیں غیب کے علم کو رکھتی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو باتیں معلوم ہوتی ہے، جو غیب کی خبر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا علم عطائی، علم غیب عطائی، اللہ نے عطا کیا ہے فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، کبھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے وحی کے ذریعے، کبھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ معاملہ یہ ہے، یہ حالات ایسے ہیں، یہ واقعات ایسے ہیں، اب آپ کو کرنا یہ ہے، آگے معاملہ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو متنبع ہر زمانہ میں کرتے رہے۔ جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے باتوں کی خبر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو غیب کی باتیں معلوم ہوتی تھی وہ فرشتے آ کے بتاتے تھے، اور فرشتے بھی خود نہیں بتاتے تھے، اللہ کے حکم سے آتے تھے اللہ کی بات کو بتانے کے لیے۔ ایک دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں پہ حکومت کرتے تھے اور اپنے حکم کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر شرکت شیاطین کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکت شیاطین کو جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ماننے پر جو ہے مامور کر دیا تھا۔ تو شرکت شیاطین کام کرتے تھے، اور جو روح گردانی کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگ کے گولے سے اسے مارتے بھی تھے۔
تو یہ ڈر سے بھی سرکش شیاطین جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابع داری کیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے. شیطان جنات دیکھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کام کروا رہے ہیں اور اس خوف سے کام کرتے رہے. اسی اسنا میں سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد شیاطین دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان سے کام کرتے جا رہے ہیں. وہ جو لاٹھی میں ٹیک لگائے ہوئے تھے عصا میں, اس کو گھن نے کھا لیا اور وہ گھن کھاتے وہ لاٹھی ہو گئی کمزور ہوئی تو لاٹھی گر گئی, سلیمان علیہ السلام گر گئے. تب جا کر کے پتا چلا جو ہے شیاطین کو, ان جناتوں کو, کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو جب یہ پتا چلا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر جناتوں کو ہو جاتی تو اسی وقت ہو جاتی جب انتقال ہوا. کئی مہینوں کے بعد, عرصہ دراز کے بعد جب گرے ہیں گھن کی وجہ سے, لاٹھی کے ٹوٹنے کے بعد, تب جا کر کے اسے پتا چلا. تو پتا یہ چلا کہ اتنے دنوں تک خوف سے کام کرتے رہی, اس بات کے خوف سے کہ سلیمان کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, اگر میں روگردانی کروں گا تو مجھے سزا ملے گی. تو یہ خوف کا باقی رہنا اور انتقال کی خبر نہ ملنا, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شیاطین, یہ جنات عالم الغیب نہیں ہے, غیب کی کوئی خبر نہیں رکھتے ہیں. غیب کی خبر رکھنے والی ذات صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی. جی مولانا. ماشاءاللہ, جیسے کہ ابھی آپ نے جواب دیا, تو جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل پڑا تو اسی سے ملتا جلتا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جادو کا جو مسئلہ ہے, اور جادو کے متعلق جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور یہود مدینہ بھی نے لگایا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا سنت ہے جادو. تو اس وجہ سے وہ لوگ سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو کیا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے یا جنوں کی سنت ہے جادو کرنا, اس کا شیوا ہے, یا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا جو حکومت جنوں کے اوپر تھا یہ جادو کی وجہ سے تھا, یا اللہ نے اسے یہ اقتدار اور یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جنوں کے اوپر حکومت کرے؟ اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی مولانا, سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا, لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے, درسنا کے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے لاٹھی پہ, انتقال ہوا اور یہ گر گئے. تو شیطان بڑے مبہوت ہوئے, بڑے غصہ میں آئے کہ آخر مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. بڑے غصہ میں تھے کہ ان کے انتقال کے باوجود بھی ہم کام کرتے رہے. انہیں بہت غصہ آیا تو لوگوں نے سوال بھی کیا کہ ارے تم لوگ تو کام کر رہے تھے, ہے نا. تو ان لوگوں نے لوگوں کے اندر باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہم پر حکومت کیوں کرتے تھے, ہم لوگ سلیمان علیہ السلام سے کیوں خوف کھاتے تھے, کیوں ڈرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کیوں ڈرتے تھے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام بولا کہ وہ جادوگر تھے, وہ جادو جانتے تھے, اپنے جادو کے بلبوتے پر, اپنے جادو کے طاقت سے ہم لوگ کو ڈرا کے رکھتے تھے اور ہم لوگوں پر حکومت کرتے تھے, ہم لوگوں سے کام لیتے تھے اور ہم لوگ جو ہے ان کا کام انجام دے دیا کرتے تھے. اگر وہ جادو نہیں جانتے تو ہم کیا ان کی خدمت کرتے؟ نہیں کرتے. تو سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگانا جو ہے بالکل سراسر یہ باتیں غلط تھی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اندر قدرت کاملہ سے یہ طاقت دی تھی کہ یہ حاکم بنے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حاکم بنایا تھا کہ تم اس کے اوپر حکومت کرو, نہ کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے پر اللہ کے حکم سے اللہ کے دیے ہوئے طاقت کا استعمال کرتے تھے, جادو کا تو استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہی باتیں جو ہے ان لوگوں نے, شیاطین نے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا. اور وہ واقعہ یاد ہوگا بابل شہر میں جو ہے دو فرشتے آئے تھے, ہاروت اور ماروت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ یہ جا کر کے لوگوں کو جادو سکھائیں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جادو نہیں سیکھیں گے, جو بد ہوں گے وہ اس میں بہکاوے میں آ جائیں گے. تو یہ ہاروت اور ماروت سے کچھ لوگوں نے جو جادو سیکھا تو اس کا غلط استعمال کیا. تو یہ شیطان انہی لوگوں سے
جادو سیکھنا شروع کیا، اور جادو سیکھے ہوئے بھی تھے. کچھ لوگوں میں افواہ پھیلا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے، اور لوگوں کو جھوٹی چیز دکھانے کے لیے خود ان لوگوں نے جادو کی کتابوں کو لکھنا شروع کیا، کاغذات پہ یا جس طریقے سے بھی لکھا، اور لکھنے کے بعد ایک باکس میں رکھا اور سلیمان علیہ السلام صلاۃ والسلام کے تخت کے نیچے رکھ دیا. کہا دیکھو یہ سلیمان جادوگر تھے. اور وہی سلسلہ جو چلتا آیا تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں نے ایک عام کر دیا. چونکہ یہودی تو بڑے جادوگر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول میں تو کے زمانے میں تو جادو کا اور جو ہے بڑا مسئلہ تھا، بڑا ہنگامہ تھا، لوگ جادو کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو جادو سیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام تھوڑے کر رہے ہیں، یہ غلط کام نہیں، یہ تو بالکل درست کام ہے. یہ تو سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے یہ ان کی سنت ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی طرف اس چیز کی نسبت کر دینا کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے متعجب ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو بھی بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ، اور حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام پر یہ لگے ہوئے الزامات کی اس میں تردید بھی ہے کہ یہ الزامات جو لگا رہے ہیں یہ شیاطین اور یہ یہود کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت نازل کر کے اس کی تردید کی ہے. وہ آیت میں بتاتا ہوں، پھر اس کی میں تشریح کر دوں گا. وہ آیت یہ اس طریقے سے ہے: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہے یہ لوگ جو ہے شیاطین کی اتباع کر رہے ہیں، یہود. یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. اور صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ شیطانوں نے کفر کیا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ کہہ کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ شیاطین نے کفر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو مولانا پتہ یہ چلا کہ یہ جادو جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ شیطانوں کی چال ہے، اور یہ شیطان کا ہی یہ حربہ ہے. اور اسے اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا کہا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا. تو جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور کفر جو ہے حرام ہے. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کا علم رکھنا، اور جادو کا کسی پر کرنا، کرانا، سیکھنا، علم رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام اور جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے. جی مولانا. اچھا، جادو کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ جادو جنات کی یہ ہے، تو بہت سارے لوگوں کو جادو ہو جاتا ہے، آسیب ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے لوگ اس رابطہ کرے، کیا جادوگر سے اس کا علاج کرایا جائے یا کسی اہل حق عالم سے اس کا علاج کرایا جائے، کیسے لوگ کے پاس جائے اور رابطہ کرے؟ دیکھیے، جب جن شیطان جادو وغیرہ ہو جائے تو جادو کا علاج جادو سے بھی ہو سکتا ہے. اور جنات و شیاطین جو ہیں کسی کے بدن پہ لپٹ جائیں، آ جائیں، آسیب زدہ جب انسان ہو جاتا ہے تو کفر و شرک کے ذریعے سے بھی کبھی کبھی یہ شیاطین چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بالکل سراسر حرام ہے، جائز نہیں ہے. جنات، شیاطین، خبیث، یہ آسیبی جتنے بھی اثرات ہیں، اگر یہ کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یا جادو کا معاملہ ہو رہا تو اس کا علاج قرآن اور سنت سے کرنی چاہیے. اور قرآن و سنت، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیاتوں کو جو ہے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں جو ہے قرآن میں نازل فرمائی ہیں
جن آیتوں سے آسیب کا علاج، سحر کا علاج، نظر کا علاج بحسن و خوبی کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کو پڑھ کر کے اور لکھ کر کے پینے سے، لٹکانے سے، اس طرح کی چیزوں سے بحسن و خوبی جو آسیب کا، سحر کا، نظر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آسیب کسی کے ساتھ ہو جائے، آسیبی اثر، جنات بدن سے لپٹ جائے، دل و دماغ پہ حاوی ہو جائے یا جادو کا اثر ہو جائے، تو مولانا یہ ایک بیماری ہے۔ جس طریقے سے فیور یعنی بخار کا آنا بیماری ہے، کڈنی خراب ہونا بیماری ہے، لیور خراب ہونا بیماری ہے، بلڈ پریشر کا بڑھنا بیماری ہے، شوگر کا بڑھنا بیماری ہے، یہ جہاں اور بھی جسمانی بہت ساری بیماریاں ہیں، انہی بیماریوں میں سے بڑی بڑی بیماریاں یہ بھی ہے کہ جنات، شیاطین، خبیث، آسب وغیرہ کا جسم پر اثر ہو جانا، جادو کا اثر ہو جانا، نظر بد کا اثر ہو جانا، یہ بھی بڑی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے صرف جسم ہی متاثر نہیں ہوتا، اس سے بسا اوقات موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآنی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی انسان علاج کر سکتا ہے۔ اور اگر خود قدرت نہیں رکھتا ہے تو عاملین حق کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس جائے، اچھے عالم کے پاس جائے، اچھے عامل کے پاس جا کر کے جو ہے قرآنی علوم کے ذریعے، احادیث سے، اسماء حسنہ سے اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی آپ بتلائے کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، مطلب اس سے پرانی دعا ہے یا احادیث کی جو منقول دعائیں ہیں اس سے علاج ہوتا ہے، اس کی پلانے سے، لکھ کر کے وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی، تو اس سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیا شیطان کے اندر بھی معجزے کی قوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اصلاحات رکھا ہے کہ وہ معجزہ دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ مولانا یہ سوال جو ہے معجزہ کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ چونکہ جناتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو کیا جنات کے پاس جو اتنی طاقت ہے، آپ کے پوچھنے کا منشا، تو ان طاقتوں کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام میں معجزات کی صلاحیت ہے، جناتوں میں معجزات کی صلاحیت، آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو معجزہ کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی سے معجزہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، جو نبی ہی سے معجزہ ہو سکتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ جناتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 1,24,000 اس دنیا میں نبی بنے ہیں اور نبی آئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی جنات کے بارے میں یہ حدیث نہیں ملتی یا قرآن کے کسی آیت سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہو۔ جب جنات نبی بنے ہی نہیں تو معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب معجزہ کے بارے میں بھی ہم چند چیزیں بتاتے ہیں جو ضمن میں بتا رہا ہوں، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو معجزہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ارہاس کو سمجھیں گے۔ ارہاس کیا ہے؟ کہ کسی انہونا کا ہو جانا، یعنی کسی شے کی حقیقت کا حقیقت میں بدل جانا، کسی چیز کی اصلیت کا حقیقت میں چینج ہو جانا، بدل جانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان کے نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی کسی چیز کی حقیقت کا چینج ہو جانا، بدل جانا، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ، مائی حلیمہ سعدیہ آئی اللہ کے رسول کو لینے کے لیے، لے کر کے اونٹ پر بیٹھی ہیں۔ اونٹنی بڑی لاغر تھی۔ یہ بات طویل واقعہ میں مختصر میں آپ کو سرسری طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور وہ اونٹنی کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے غیبی طور سے طاقت دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس تھا کہ یہ اونٹنی تیز چلنے لگی، اور بھی جو قافلے میں عورتیں آئی تھی سارے کی اونٹنیوں کو پیچھے کر کے یہ اونٹنی آگے چلی گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے ہیں۔
حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریوں کے تھنوں میں زیادہ دودھ آ جانا، پھر اسی طریقے سے بچپنے میں بکری چرانے کے دوران حلیمہ سعدیہ ہی کے یہاں تھے کہ ایک مرتبہ فرشتے نے آ کے سق صدر کیا. تو یہ ساری چیزیں ارحاس میں آتی ہیں جو نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد جو چیز انہونا کا ہو جانا، حقیقت کا بدل جانا، کسی چیز کی اصلیت کا بدل جانا، تو اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا تھا، بولا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ابو جہل کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ جو ہاتھ میں جو شے ہے وہ شے بتا دے. تو ابو جہل نے کہا یہ شے بتا دے. تو اس کنکر نے اللہ کے رسول کے حکم سے کلمہ پڑھا تھا، یہ بھی سنا ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے کہ قرآن مقدس کا ایک ایک حرف جو ہے مینوانی اسی طرح باقی رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا. یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو جو ہے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ قرآن بہت بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے معراج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. اور وہ ایک معجزہ جب ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ گئے تھے تو اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، جبکہ کوئی بھی آدمی کہیں جاتا، آپ ہی کہیں مہمان بن کر کے جاتے ہوں گے، وہاں سے آنے کے بعد پوچھے کہ فلاں صاحب کے گھر گئے، وہاں کتنے گیٹ تھے، کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ لوگوں کا مقصد ہی یہ نہیں رہتا کہ ہم وہاں جا کے گیٹ کھڑکی دروازے گرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے جو ہے بیت المقدس کو کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھتا رہا اور گنتا رہا، بتاتا رہا ابو جہل کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ جو ہے ہجرت کا بھی معجزہ. ہجرت میں تو معجزات سے بھرے ہی ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کا جو ہے کافر و مشرکین کے بیچ سے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کر کے نکل جانا، پھر جو کافر و مشرکین دیکھتے رہ گئے. پھر جو ہے جب غار سور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غار سور کی اونچائی اتنی اونچائی ہے کہ جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اونچائی کتنی ہے. اس اونچائی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکیلا لوگ چڑھتا تو دم پھول جاتا ہے اور لوگ چڑھ نہیں پاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ لے کے چڑھے ہیں. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر میں اس طریقے سے چڑھا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پھر اس غار سور میں جانے کے بعد جو کفار و مشرکین آئے، اگر پاؤں کے نیچے دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتے. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنے پاؤں کے تلوں جھانکیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ ہم لوگوں کے دونوں کے ساتھ ہیں. تو وہاں پر بھی بڑا معجزہ کہ وہ لوگ نہیں دیکھ سکے. پھر مکڑی کا آ کر کے جالا تان دینا، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے. پھر غزوہ بدر 313 ہزاروں کے مجمع کو جو ہے گھٹنوں ٹکوا دیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. اور دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیں تو وہ معجزہ کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا پہاڑ کے اندر سے پتھر میں سے اونٹنی کا نکل آنا. تو حقیقت میں پتھر سے اونٹنی نکلی ہے، یہ نہیں کہ بس یوں ہی میجک، یہ نہیں، حقیقت میں پتھر سے اونٹنی کا نکلنا یہ معجزہ ہے نبی کا. اسی طریقے سے حقیقت میں چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، حقیقت میں کنکر کا کلمہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے. تو معجزہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور معجزہ کے لیے جو ہے جو نبوت کے بعد جو ہو وہ معجزہ، اور نبوت سے پہلے جو ہو ارحاس. یہ 2 چیزیں آپ سمجھ گئے. پھر اسی طریقے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسی میں ایک چیزیں آتی ہیں، کیا ایک چیزیں آتی ہے کرامت. تو کرامت فرمایا کرامت الاولیاء حق، کرامت
ہاں معجزہ اور ارہاس دونوں نبی سے ہی ہوں گے, نبی کے علاوہ کسی سے جو ہے یہ نہیں ہو سکے. تو پتہ یہ چلا کہ جنات کو نبی بنایا ہی نہیں گیا تو اس سے معجزہ نہیں ہو سکتا. اور جو کرامت ہے, یہ کرامت جو ہے نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اس کا صدور ہوگا. تو کرامت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نبی کے امتی سے کسی انہونا کا ہو جانا, اسے کیا بولتے ہیں؟ کرامت. جیسے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ درخت کو ہلاؤ اور اس میں سے تر و تازہ کھجور نکلے. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب مسجد کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور کہا یا ساریہ الجبل, ہے نا. پھر حضرت ساریہ جو ہے فوراً جو ہے جنگ میں مڑ گئے, طویل واقعہ ہے, تو مڑ گئے. پھر آئے تو لوگوں سے پوچھا, حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ وہ جنگ کا پورا منظر میرے سامنے آ گیا تھا. تو حضرت عمر نبی تو نہیں تھے لیکن امتی تھے, نیک بندے تھے. تو یہ معاملہ, یہ کرامت کا ہو جانا, یہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے ہو جانا. کرامت الاولیاء حق کہ نیک بندے سے کسی انہونا کا ہو جانا, اسے کرامت کہتے. اسی طرح سے ایک چیز ہے استدراج. استدراج بھی امتی سے ہوتا ہے. تو استدراج اسے کہتے ہیں کہ کسی ایسے انہونا کا ہو جانا, ایسے شخص سے کہ جو نیک بندہ نہ ہو, مسلم بھی نہ ہو, گناہگار ہو, سیاہکار ہو اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو, اور وہ کسی چیز کو کر دے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں. جیسے کہ دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دجال بادل کو بلائے گا کہ ادھر آ جا, بادل ادھر آئے گا, یہاں بارش ہو جا, ادھر چلا جا, ادھر بارش ہو, ادھر ہو جا. تو اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ جب فرعون کے دربار میں جو جادوگروں سے ہوا تھا, تو جادوگر جو ہے اپنی رسی کو لے کے آئے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاٹھی تھی. جب مقابلہ جو فرعون نے کروایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کے درمیان اپنے محفل میں, اپنے دربار میں, تو جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسی کو رکھا تو رسی سانپ ہو گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سانپ. اسی طریقے سے فرعون نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سانپ. اسی طریقے سے جادوگر تو سمجھتے تھے کہ یہ سانپ نہیں, یہ تو رسی ہے. تو یہ دونوں آدمی کو سانپ لگا, لیکن جادوگر کو حقیقت کیا لگا کہ یہ رسی ہے. لیکن جب اسی کے مقابلے میں اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا, اپنے لاٹھی کو رکھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کر دیا, اور حقیقت میں وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی. تو سانپ جب بنی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لگا کہ حقیقت میں چینج ہوا. لیکن فرعون کو کیا لگا کہ وہ بھی سانپ, رسی بھی سانپ اور یہ بھی سانپ. لیکن جو جادوگر تھے ان کو حقیقت لگا کہ میری رسی جو ہے رسی ہے, اور یہ جو حقیقت میں سانپ ہے. جب حقیقت دیکھا تو کہا یہ جادو نہیں, یہ معجزہ ہے. تو چونکہ وہ وہاں جو کام کر رہے تھے یہ شعبدہ بازی کر رہے تھے, یہ میجک اور ان کا ٹرک تھا, ٹھیک ہے, اور یہ شیطانوں کی مدد سے یہ کر رہے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہے, اور نبی سے ہی معجزہ ہو سکتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ لوگ سارے کے سارے ایمان لے آئے, اور ایمان لا کر کے دائرہ اسلام میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنا ہے کہ معجزہ جو ہے, یہ معجزہ جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا اپنے من سے جو ہے جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ معجزہ بھی جو ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ کا جو صدور ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی, منشا سے ہی. جب تک اللہ نہیں چاہے گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی معجزہ نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل بھی سن لیجئے. اس کی دلیل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے, ہے نا, حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کون ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام, میں مختصر میں بتا رہا ہوں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے ان سے دجل کیا, فریب کیا, دھوکہ کیا, اور انہیں لے گئے, اور لے جانے کے بعد جو ہے ان کو کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کو آ کر کے کہا اکلہ الذئب, کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کیسا بھیڑیا کھایا ہے, اور پرندوں کو مار کر کے اس کے خون کو لگا دیا تھا کہ اس میں تو کچھ کٹن پھٹن کا تو کچھ ہے نہیں. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے. تو
جب یہ ہوا تو پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے بیٹے کے غم میں، چونکہ یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ زمانہ بیت گیا، 40 سال جب ہو گئے، یہ واقعہ تو بڑا طویل ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے قافلہ لیا اور مصر لے گئے، مصر میں بکنے کے بعد بالآخر بہت سارا معاملہ ہوا، جیل میں گئے، اب زلیخا کا معاملہ ہوا، بالآخر جو وزیر خزانہ بنائے گئے۔ جب وزیر خزانہ بنے تو باپ کے پاس سے گئے ہوئے 40 سال ہو گئے تھے۔ کتنے ہوئے تھے؟ اور یہ 40 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ پھر جب قحط سالی آئی تو پھر یہاں سے جو ہے کنعان سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کی یہ بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ غلہ لانے کے لیے پہنچے مصر۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھ کر کے پہچان گئے، تو بہت دیا، پوچھا کہ تیرے گھر میں کون ہے، کیا ہے، نہیں ہے، بولا کہ اب آؤ گے تو جتنے لوگ آئیں گے اتنے بوریے دانے کے ملیں گے۔ تو جب یہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس سے، تو اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی کہ وہاں کا راجہ جو تھا ایسا تھا، بڑا ہی جو ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، بڑا دانہ دیا، غلہ دیا یہ۔ تو اب ایسا کیجئے، اور کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تیرے بھائی بھی ہے، تو کہا میرا ایک چھوٹا بھائی، اس کا نام ہے بنیامین، کہا اس کو بھی لے کے آنا۔ تو یہ بڑا خوشامد برآمد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام تو جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بہت کہا تو جانے دیا۔ جب بنیامین گئے ہیں تو پھر یہ واقعہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیمانہ ایک اس کے جھولے میں رکھ دیا، پھر پکڑے گئے، چوری کہا گیا کہ اس نے چوری کر لیا، تو پھر پکڑے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے باپ تو اور روئیں گے، ایک بھائی جو تھا ایسا ہی کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس کا جو سگا بھائی تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے، باقی وہ لوگ الگ الگ ماں سے تھے، کہا اس کا جو سگا بھائی تھا وہ بھی ایسا ہی کیا تھا حضور۔ تو حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اس کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور تو اس کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی بھی کہا کہ میں بھی رک جاتا ہوں، ابا کو یہ خبر۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص یعنی اپنا کرتا دیا کہ جاؤ تم اپنے باپ کو یہ کرتا دے دینا، اور یہ کرتا لے کر ان کے بھائی جب چلے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتریوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آنے کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام جو اندھے ہو گئے تھے روتے روتے، اور یہ بالکل شفا یاب ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یعقوب علیہ السلام یہ معجزہ ہے نا کہ کرتے سے خوشبو کا آ جانا، تو اگر کرتے سے خوشبو کا آنا اگر معجزہ خود سے کر لیتے تو کنعان جو ہے کہ کنویں میں جب یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تو کنویں کی خوشبو بھی یعقوب علیہ السلام کو پہنچ جاتی۔ خود سے کرنا ہوتا تو پتہ کر لیتے کہ کنواں میں ڈالا گیا، ایسے ہوا ویسے ہوا، مصر کے بازار میں گئے، جیل میں گئے، لیکن یہ خود کا نہیں تھا، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی ہوئی تو کرتے کی خوشبو سینکڑوں میل دور سے یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے سے یعقوب علیہ السلام شفایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب چاہیں جس وقت چاہے معجزہ نہیں کر سکتے، اللہ کی جب مرضی ہوگی تب معجزہ ہوگا۔ جی مولانا۔ چلے، جیسا کہ ابھی آپ نے بہت ہی طویل اور مفصل جواب دیا جنات کے معجزے کے نکیر میں، انکار میں، اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اس میں طرح طرح کی شکلیں بنا کر کے شیطان حاضر ہوتا ہے، بہکاتا ہے، ڈراتا ہے، تو کبھی کسی سے یہ سن میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے۔ آپ کبھی کبھی آتے ہیں جو نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یا آپ کا نام نہیں لے سکتے؟ مولانا، شیطان سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ خواب میں شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل کو بنا کر کے نہیں آ سکتا، اور نہ خواب میں اللہ کے رسول کا نام بتا سکتا۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خواب میں میرے شکل کو نہیں بنا سکتا ہے اور نہ میرا نام لے سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواب میں اگر جو ہے کوئی شکل کسی چیز کی دیکھ رہا ہے تو یہ شیطانی شکل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو واقعی اللہ کے رسول کو ہی دیکھا ہے. شیطان اللہ کے رسول کی شکل کو نہیں بنا سکتا ہے اور نہ شیطان خواب میں اللہ کے رسول کا نام لے سکتا ہے. اور جو کوئی نام دیکھ رہا, کوئی سنا ہوگا کہ خواب میں سن رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ, تو اگر خواب میں کسی کو آواز آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار یا باتیں یا نام ان کا تذکرہ, تو یہ واقعی اللہ کے رسول کا ہی تذکرہ ہے. اور اگر کوئی شکل دیکھ رہا ہے تو واقعی اللہ کے رسول کو ہی دیکھ رہا ہے, لیکن شیطان یہ شکل نہیں بنا سکتا. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان نہ تو میری شکل کو اختیار کر سکتا ہے نہ میرے نام کو لے سکتا ہے. جی ماشاءاللہ, میں نے آپ سے چند سوالات کیے جس کا آپ نے بہت ہی تشفی بخش جواب دیا. ہمارے سامعین بھی امید کرتے اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے. تو سامعین, یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو آپ کو ابھی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے رہے تھے. اور اس طرح کے سوالات سے اگر آپ بھی پریشان ہیں اور اس طرح کے واقعات سے, تو آپ اس کی تشفیہ کے لیے, اس کے حل کے لیے ہمارے مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ تبصرہ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, آپ کو جواب دیا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول ہے, وفا بہت بلند ہے.